الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی 13 سالہ زندگی ہے اور مدنی زندگی 10 سال ہے۔ مکی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور کلفتوں کا ایک طویل صبر آزما زندگی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میری قوم نے اتنی تکلیفیں دی ہیں کہ شاید کسی بھی نبی کو اس کی امت نے تکلیفیں نہیں دی ہیں، اس کی قوم نے اتنی تکلیفیں نہیں دی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور زہر دیا گیا، مختلف ناموں سے آپ کو بلایا گیا، کاہن، مجنون اور جادوگر آپ کو کہا گیا، اور کوئی ایسی نازیبا حرکت نہیں تھی جو آپ کے ساتھ نہ کی گئی ہو۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا کہ آپ مسلسل ہم کوشش کرتے رہیں، مذہب کو پھیلانے کے لیے، اسلام کا تصور اور ایمان کی دعوت دینے کے لیے مسلسل آپ جد و جہد کرتے رہیں، اور فرمایا گیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل فاصبر صبرا جمیلا لست علیہم مسیطر، اس طرح آپ کو کہا گیا، اور آپ جو ہے چٹانوں کی طرح مضبوط ہو کر کے اور صبر اور ثبات کے ساتھ، تحمل اور بردباری کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ ایمان کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ اس پر تکلیفیں دی گئیں، قید کیا گیا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بند کیا گیا، صحابہ اکرام کو بھی تکلیفیں دی گئیں، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ آپ جو ہیں ان مصائب کو برداشت کرتے رہیں، تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جواب نہ دیں۔ جواب یہ ہے کہ تلوار کے ساتھ آپ ان کو جواب نہ دیں فی الحال مکہ زندگی میں، مگر یہ ہے کہ زبان سے آپ جو ہیں ان کی روح پر ایسا وار کریں کہ ان کی زندگی جو ہے تبدیل ہو جائے، اور دین کی بات پہنچا کر کے ان کو تکلیف دیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو چیز جو ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو چیز اور جو تکلیف جو ہے نیزوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ دی جاتی ہے تو وہ گھاؤ بھر سکتے ہیں، لیکن جو زبان سے تکلیف دی جاتی ہے وہ ہمیشہ ہری رہتی ہے، وہ بھرتی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ زبان سے ایسا وار کرو ان کی روح پر کہ ان کی جو ہے زندگی تبدیل ہو جائے اور ایمان والی زندگی بن جائے۔ تو تمام صحابہ کرام نے یہی کچھ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلسل جو ہے ان کو دعوت دیتے رہے، ایمان کی طرف اور اللہ کی طرف ان کو بلاتے رہے۔ بالآخر ایسا دن آیا کہ جو اقلیت سی صحابہ اکرام کی وہ اکثریت کے اندر تبدیل ہو گئی، جو اس وقت جو ہے ذلت اور تکلیفیں سامنے آ رہی تھیں وہ تمام کی تمام ختم ہو گئی، رفعت اور بلندی میں، عظمت اور شان و شوکت میں اور دبدبے میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ تو آج کل جو ہماری زندگی ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ بھی کچھ مکے کی زندگی کے مشابہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے کچھ مشابہ ہے۔
بالکل اسی طرح تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں، پاکستان میں یا ہندوستان میں ہمارے مسلمان ہیں، تو اس میں قانون ہے، ہماری ملکیت ہے، جائیدادیں ہیں ہماری، لیکن یہ ہے کہ وطن پرستی زیادہ ہے، مادہ پرستی زیادہ ہے، خدا پرستی کم ہو گئی ہے۔ وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، کہ اگر اللہ کی بات کی جا رہی ہے، خدا کا نام، خدا کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، تو اس پر شکوہ ہو رہا ہے اور گلہ ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموش بیٹھیں، بلکہ آج اگر طاقت اور قوت پیدا کرنی ہے اور انقلاب لانا ہے تو وہ انقلاب تلوار سے نہیں بلکہ زبان سے اور دعوت اللہ سے جو ہے قوت پیدا کی جا سکتی ہے، انقلاب جو ہے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ زبان کی دعوت، اس کو جہاد کبیر کہا گیا، جہاد عظیم اس کو کہا گیا ہے، یہ بڑا جہاد ہے، یہ تبلیغ والا کام، دعوت والا کام، یہ بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وہ زمانہ جو ازل سے قبل اور اسی طرح جو ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، فی الحال جو اللہ کے علم میں ہے، جب تک اللہ چاہے کہ کب تک اس زمانے کو چلانا ہے، اس زمانے کو گواہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ گھاٹے میں ہیں اور نقصان میں اور خسارہ میں ہیں، لاس میں ہیں، مگر وہ انسان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اور حق اور صبر کے ساتھ ہمیشہ رہے، یہ اس نقصان اور لاس سے بچ سکتے ہیں۔ تو ایمان والا سب سے پہلے ایمان والا بننا ہے، پھر اس دعوت کے کام کو چلانا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے کام تو وہ چیز آئے گی جو اپنی سعی اور کوشش اور جد و جہد کرے گا۔ لیکن ایک جگہ جو ہے حدیث پاک میں آیا کہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے، یعنی ایک عمل دوسرے مرحوم تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اور حدیث آپس میں ان کا ٹکراؤ ہے، حقیقت میں نہیں ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے۔ ہمارے ایک اللہ والے ایک عالم گزرے ہیں، مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے سامنے آئی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کی تو وہ چیز کام آئے گی جو اپنی سعی اور کوشش کرے گا، لیکن ایک جگہ پر جو ہے حدیث پاک میں آیا کہ ایک عمل دوسرے تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں آ رہا تھا، تو میں جو ہے اس کے جواب کے لیے حضرت مولانا عبد الرشید گنگوہی رحمہ اللہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آیت کا مطلب کیا ہے، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور جو حدیث میں آیا کہ ایصال ثواب یعنی ایک عمل دوسرے کسی مرحوم تک پہنچایا جا سکتا ہے، تو حضرت نے مجھے جو ہے یہ سمجھایا کہ جو آیت میں آیا ہے کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس سے مراد ایمان ہے، کہ ایمان منتقل نہیں ہو سکتا کہ ایک کا ایمان ہو اور وہ کسی دوسرے کو دیا جائے، اور جو حدیث میں آیا ہے اس سے مراد عمل ہے، اور ایک عمل پڑھ کر کے وہ دوسرے کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے بخشا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایمان والا انسان بنے، اور جو بھی ایمان والے ہمیشہ وہ کامیاب رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جو ایمان والا ہے وہ کامیاب ہے اور کامران ہے، اور جو ایمان والا نہیں بنا وہ ناکام ہو گیا، خسارے کے اندر چلا گیا۔ فرعون کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، حامان کو دیکھیں، شداد کو دیکھیں، ابو جہل کو دیکھیں، اور اسی طرح ابو طالب کو دیکھیں کہ وہ ناکام ہو گئے، باوجود دولت کے، باوجود حسن اور کمال کے،
باوجود فصاحت اور بلاغت کے، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ بہرحال یہ دعوت اور تبلیغ والا کام ایمان کے بعد انتہائی ضروری ہے، جس کی شروعات حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے ہندوستان میں کی تھی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو، نفس کی اصلاح ہو، انشراح قلبی ہو، اور دنیوی جو آلودگیاں ہیں ان سے دل کو جو ہے صاف اور شفاف کیا جائے۔ یہ مقصد ہے دعوت کا اور تبلیغ کا، اور یہ ایسا کام ہے کہ ایک بے لوث خدمت ہے، نہ اس کے اندر کوئی منصب ہے، نہ کرسیاں ہیں، نہ سیٹیں ہیں، بلکہ اپنے آپ جو ہیں وہ خرچ کرنے والے اپنے جیب سے خرچ کرتے ہیں۔ اور کسی بھی ریاست کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد توہمات اور تنازع للبقاء ہوتی ہے، لیکن یہ دعوت تبلیغ ایسا کام ہے کہ تنازع للبقاء کی جگہ پر یا فنا للبقاء ہے، توہمات کی جگہ پر یہاں محبت اور الفت ہے، اور یہاں پارٹی جو ہے بنانی نہیں پڑتی ہے بلکہ خود بخود بن جاتی ہے۔ اور یہ اجتماعی جو طریقہ کار ہے مولانا الیاس رحمہ اللہ نے، مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ نے بنایا، اور جو اجتماعی جب دعوت کی جاتی ہے تو اس کا ایک خاص اثر نکلتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ سارے مل کر جو میرے پاس آئے ہیں تو یہ کوئی خاص مقصد لے کر آئے ہیں، اور وہ اثر انداز ثابت ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔